Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi انسان دنیا کا کوئی کام ہو تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے کوشش ہوتی ہے، محنت. بغیر محنت کے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوتا. چھوٹی سی چیز بھی کرنی ہو تو اس میں بھی محنت کی ضرورت ہے. پہلی شرط ہے انسان کے لیے محنت کرنا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح آخرت کا بھی ہے معاملہ کہ جب انسان آخرت کے معاملات میں بھی جو سب سے پہلی چیز وہ ہے انسان کے لیے کوشش ہے. لیکن خالی کوشش بھی جو ہے انسان کی انسان کو کامیاب نہیں کرتی. کوشش کے ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ رائٹ ڈائریکشن بھی ہو آدمی کی. مثال کے طور پر آپ لندن جا رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈائریکشن آپ کی رانگ ہے تو لندن پہنچیں گے گلاسکو پہنچیں گے. ہم نے تو بڑی کوشش کی جناب، بڑی محنت کی، صبح سے اٹھے، پیٹرول بھی ڈالا، یہ بھی کیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوشش کے بعد بھی پھر ہم غلط جگہ پہنچ گئے. کیوں؟ کوشش کی شرط تو پوری کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی تھی نا، وہ رائٹ ڈائریکشن تھی. اگر رائٹ ڈائریکشن ہو تو کوشش بھی بہت کم کرنی پڑتی ہے، بہت کم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکشن خود ہی لے جاتی ہے انسان کو کھینچ کر منزل تک. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کوئی آدمی ہے کسی سبجیکٹ کی تیاری کر رہا ہے، امتحان اس نے کیمسٹری کا دینا ہے اور فزکس پہ وہ لگا ہوا ہے. امتحان دینا کیمسٹری کا اور کس پہ لگا ہے؟ فزکس کی تیاری کر رہے ہیں. پاس ہو گئے یا فیل؟ کیونکہ بھائی اس نے تیاری جو کی ہے وہ تو فزکس کی ہے، کیمسٹری کی تو نہیں کی اس نے. کس طرح پاس ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہے کہ بھئی یہ رائٹ ڈائریکشن جب تک انسان کی نہیں ہوگی انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتا. اور دین کا تو بہت سیدھا اسی پہ معاملہ، اسی طرح دین کے ساتھ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سب کی ایک منزل ہے جس سے پوچھیں آپ، اب وہ منزل ہے فلاح پانے کی. سب کو
ایمان کا ہمارا تقاضا ہے، ہمیں بتایا یہ گیا ہے، ہم ایمان اس پہ رکھتے ہیں کہ دنیا یہ عارضی چیز ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہر چیز جو آزمائش ہے انسان کے لیے، پریشانی ہوں، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، جھگڑے بھی آئیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کامیاب ہو کے جانا ہے. فلاح اس کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کا لفظ استعمال کیا، فلاح. ہم ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمیں فلاح چاہیے. ابھی فلاح سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ. فلاح سے مراد یہ ہے کہ جیسی ہماری آنکھ بند ہو، ماشاء اللہ سیدھی ڈائریکشن ہم جنت میں پہنچے ہیں. بس دوزخ کی ہمیں آنچ بھی نہ لگے، پتہ بھی نہ ہو، سیدھا جنت کے اندر اتر جائیں جا کے. اس کو کہتے ہیں فلاح. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جنت تو چلے جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ پہلے راستہ جو ہے وہ دوزخ کے ذریعے طے کرنا پڑے گا. یہ بھی تو ہے نہیں کہ راستہ، لیکن فلاح والی معلوم تو نہ ہوئی ہے. اصل فلاح یہ ہے کہ سیدھا انسان آنکھ بند ہو اور آگے جنت نظر آ رہی ہے. یہ آپ کے دروازے چلے، یہ آپ کے محلات اندر چلے جائیں. یہ ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں ہمارے سے. یہ ہے فلاح، یہ مل جائے ہمیں. اب ہم فلاح پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا. یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیوں؟ بھی فلاح ہو جائے ہماری. حج زکات سب جو بھی ہم کرتے ہیں، مال تلاوت ہے، اینی تھنگ جو ہم کرتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ آخرت ہمارے میں اس میں ہمیں فلاح مل جائے، ہم آرام سے چلے جائیں. فلاح سے مراد کیا کہ بھئی ہمارا حساب کتاب بھی نہ ہو، ہمیں دوزخ کی سزا بھی نہ ملے، فرشتے بھی ہمیں تنگ نہ کریں، قبر کے عذاب بھی نہ ہو ہمارے پاس، سوالات بھی نہ ہوں، پریشانی بھی نہ ہو، ہم ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں. اس کو فلاح ہے. تو اس کی کوشش ہم نے کرنی ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ. اب یہ دیکھنا ہے ایک چیز جو ہے، جس میں دو چیزیں بتائیں، ایک تو کوشش اور ایک کیا ہے؟ ڈائریکشن ہے. کوشش تو کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے اتنی آج ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے، کرتے ہیں. لیکن اب دوسری چیز دیکھنی ہے، ڈائریکشن بھی صحیح ہے ہمارے، یہ نہیں ہے. سبحان اللہ، دن رات لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے ہیں، عمروں پہ عمرے، جو بھج اور یہ وہ سب کچھ کوشش کر رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بہت کچھ مجاہدات کر رہے ہیں. ڈائریکشن صحیح ہے؟ یہ دیکھیں، بڑی چیز ہے نا. یہاں کوشش بگاڑ جائے گی، ورنہ پھر تو وہی ہے جانا لندن تک گلاسکو پہنچے. تو قرآن نے تو ہمیں ہر چیز بتائی ہے نا کہ قرآن نے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکشن دے دی اس پر. سبحان اللہ، بڑی پیاری سی ایک دو جملوں میں ڈائریکشن دی ہے. دو جملوں کہ تم فلاح چاہتے ہو جی تو پھر کوشش کرو، لیکن رائٹ ڈائریکشن یہ ہے، اس کے علاوہ رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. دیکھیں دو چیزیں قرآن ہے نا، قرآن کہتے ہیں قد افلح. اگر تم فلاح چاہتے ہو، فلاح میں نے بتا دیا آپ کو، بغیر کسی رکاوٹ کے قبر سے لے کے آخر تک موزے کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں. یہ جنت ہے. تو اس کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک لفظ دی ہے بس. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. اگر فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک چیز کرو بس، اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو. ہاں، واہ، باطن بھی پاک اور ظاہر بھی پاک ہو. بس اتنا کہا. اب ہمیں کیا بتا دیا ہمیں بول اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے کیا کرنا ہے فلاح حاصل کرنے کے لیے؟ پاک. اب کوشش کس پہ کرنی ہے؟ کس پہ کرنی ہے کوشش؟ جو انہوں نے بتائی ہے. اگر ہم اس پہ کوشش نہیں کریں گے تو بات وہی ہوئی نا کہ امتحان دینا ہے ہم نے کیمسٹری کا اور تیاری کر رہے ہیں ہم فزکس کی. تو اگر ہمیں فلاح چاہیے آخرت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تمہیں میں بتا دیتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. اپنے آپ کو پاک رکھو، پاک. سمجھ گئی بات؟ اب یہ ڈائریکشن ہے ہماری.
اس کے بعد دوسری کسی چیز پہ کوشش نہیں کرنی ہم نے. پاک رہنے میں کوشش کرنی ہے، پاک رہے. اچھا جی، کیا چیز ناپاک کرتی ہے انسان کو؟ کس کو پاک کرنا ہے ہم نے؟ ابھی ہے نا، انسان کے باطن کو جو چیز ناپاک کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کے باطن کو ناپاک کرتی ہے اور فوراً کر دیتی ہے، فوراً اسی وقت، اتنی گندی چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ گناہ. گناہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے گناہ کہ جیسے ہی آدمی تھوڑا سا گناہ کیا اندر ڈاٹ بن جاتا ہے. آدمی تھوڑا گناہ کیا اندر ڈاٹ بن جاتا ہے. گناہ جو ہے انسان کو ناپاک کرتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر تم نے فلاح پانی ہے تو تم نے پاک رہنا ہے. تو میسج مل گیا کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو کس سے؟ گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے بچنا، یہ ہے ڈائریکٹ ڈائریکشن. اور اس پہ جو محنت کریں گے گناہ سے بچنے کی، یہ ڈائریکٹ مجاہدہ اور ڈائریکٹ کوشش یہ ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ رانگ ہم کوشش کر رہے ہوں گے. اس پہ انسان کو کوشش کرنی کہ بھئی میں نے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ گناہ سے میرا اندر ناپاک ہو جائے گا، اور جب گناہ سے میرا اندر ناپاک ہو گیا میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ اب نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے، کیا کام کیا ہمارے ساتھ؟ ڈائریکشن چینج کر دی ہماری. کوشش کراتا ہے، ڈائریکشن چینج کر دی. کیا؟ نفل پڑھائے، حج کرائے، تلاوتیں کرائیں، وہ بہت کچھ کراتا ہے. اور ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ انسان سے گناہ بھی کراتا رہتا ہے. تو کامیاب ہوا شخص کیسے ہوگا؟ تیاری کرتا ہے اس کی. وہ کسی سے تیاری کر رہا ہے؟ فلاں کی عبادت سے کر رہا ہے، کثرت عبادت سے کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ کثرت عبادت سے وہ فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کثرت کر دی عبادت کی. اور آج موسٹلی یہی چیز ہے ہمارے ساتھ. موسٹلی یہ چیز ہے کہ ہم عبادات پہ کثرت، جیسے کسی نے آدمی کو نیک ہونا چاہا یا آنا چاہا تو سب سے پہلے وہ یہی کرے گا، تہجد شروع کر دے گا، اشراق شروع کر دے گا، اوابین شروع کر دے گا، فلاں کام شروع کر دے گا، صدقات شروع کر دے گا، یہ شروع کر دے گا. الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن کیا ہے؟ کوشش کرے اس پر. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو چیز اندر سے انسان کو ناپاک کرتی، جو فلاں نہیں دے گی، وہ بھی ساتھ کر لیتا ہے. جھوٹ بھی بول لیتا ہے، غصہ بھی کر لیتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، غیبت بھی دے دیتا ہے، برائی بھی کر دیتا ہے. مطلب 100 کتنے گناہ. تو مجھے بتائیں یہ کامیاب راستہ کیا ہوا؟ کہ سب کو رانگ ڈائریکشن دے دی ہے شیطان نے کہ اس پہ محنت کرو، تم بس عبادت کرو کثرت کے ساتھ. عبادت کرو کثرت کا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، جتنی چاہے عبادت کرو تو بس. اور لوگ لگے ہوتے ہیں نوافل روزے، نوافل حج، نوافل یہ نوافل کثرت عبادت لگا. محنت کر رہے ہیں زبردست، لیکن رانگ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، رانگ سبجیکٹ کو تیار کر رہے ہیں. اور جب آنکھ بند ہوگی تو اندر تو دیکھ اپنا. اللہ نے تو کہا تھا جو پاک ہوگا، صاف ہوگا، اس کو رکھوں گا میں. بولے سبحان اللہ. تو کتنے غلط ڈائریکشن ہے ہمارے پاس. یہی ڈائریکشن کیا ہے کہ بے شک یہ جو عبادات ہیں یہ بالکل کام ہو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک کی عبادت بالکل کام ہو، لیکن گناہ سے بچنے کی بے انتہا کوشش ہونی چاہیے. دس از رائٹ ڈائریکشن. کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی عبادت بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بے انتہا کمزور ہے، لیکن گناہوں کی احتیاط اتنی ہے کہ ہر لمحے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، گناہ سے بچوں. وہ کامیاب ہو گیا. یہ بات سمجھیں بھائی، کیونکہ ہم سب
آپس میں بیٹھے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی یہاں یہ نہیں کہ بہت بڑا کوئی ولی بیٹھا ہے, کوئی کتب غوث ہے. ماشاء اللہ ہم تو سب ایسے ہی ہیں, کھڈے آپ اچھے ہوں گے, میں تو اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں. تو یہ اچھی بات سمجھ آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. شاید اب تک ہم یہی سمجھ رہے ہو کہ عبادت کر لو بھائی کام بن جائے گا, یہ تو چھوٹی چیز ہے یار, کیا ہوا غیبت کی ہے, یا یہ تو چھوٹی چیز ہے کسی سے فلاں کر لیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے رات ساری عبادت کی ہے, میں نے تہجد پڑھی ہے, میں نے تو اشراق بھی پڑھی تھی, آج نفل بھی پڑھی تھی, میں نے آج روزہ رکھا ہے یا نفل روزہ بھی رکھا تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کا قانون ہے. اللہ نے کہا کتنا فلاح, اگر فلاح چاہتا ہے تو کیا کر, پاک رہے, صاف رہے, مجھے وہ پسند ہے. سبحان بزرگان دین فرماتے ہیں, میرا قول نہیں ہے, میں بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں. بزرگان دین فرماتے ہیں, اکابرین ہمارے جو ہیں, کہ کوئی شخص اگر حج کرتا ہو, خوب زکاتیں دیتا ہو, بہت نویل پڑھتا ہو, بہت کچھ کرتا ہو, لیکن گناہ سے پرہیز نہیں کر رہا, وہ شخص اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے, وہ یہ سب کچھ نہیں کر پاتا, کمزور ہے, آنکھ نہیں کھلتی, کچھ نہیں کرتا, لیکن وہ دوسری چیز سے بہت پابند ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا, سبحان اللہ, کسی کو تنگ نہیں کرتا, کسی کو پریشان نہیں کرتا, غیبت نہیں کرتا کسی کی, جھوٹ نہیں بولتا, تہمت نہیں لگاتا, بلیمنگ ہی نہیں کرتا. تو کون پھلا پائے گا؟ فرمایا وہ جو کثرت عبادت ہے, جو سکھ ساری دنیا اس کو کہتی ہے کہ یار دیکھو کتنا نیک آدمی ہے, یا بڑا ماشاءاللہ ہر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, یا ہر سال حج کرتا ہے, تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں تعریفیں اس کی ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کس کو کامیاب کر رہا ہے؟ کہ جو گناہ سے بچ رہے ہیں, جو گناہ سے بچ رہے ہیں. رائٹ ڈائریکشن یہ ہے. اب کیا ہے کوشش الحمدللہ کہ جتنی کوشش ہم اس طرف کر رہے ہیں عبادات کی طرف, ہمیں کدھر کوشش کرنی چاہیے؟ منیات کی طرف, کہ یار میں گناہ مجھ سے نہ, کیونکہ میں جو جتنی میں کوشش کروں گا وہ تو ساری بیکار چلی جائے گی میری, میں تو سارا ختم ضائع کر دیا اپنے ساری چیز کو, تباہ کر دیا اپنے آپ کو, برباد کر دیا. کامیابی اور ناکامی یہ نہیں ہے کہ بھئی 100% ہم سے جو گناہ چھوٹ جائیں گے, 100% ہم سے غیبت چھوٹ جائے گی, 100% نہیں. وجاہدوا فینا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے صرف, سبحان, کوشش پہ اور اللہ نے انعام بھی رکھا ہے. وجاہدوا فینا, تو بس اتنا کر کہ تو آج نیت کر لے کہ میں نے یار میں آج راستہ سمجھ گیا ہوں, اس کو تو لائن لگاؤں تھوڑا, یہ جو ہے نا عبادت کی تو میں بھاگ رہا ہوں نا, اس کو تو کر دوں ٹھنڈا, اس کو تو ٹھنڈا ہو جائے, اس کو تو چھوڑ دوں, اتنی تلاوتیں ایک طرف رکھ. اب یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کوشش کس طرف کرنی ہے, گناہ چھوڑنے کی, کہ صبح سے لے کے شام تک جو میری لسٹ ہے اس میں منفی نہ آئے. اس کا طریقہ ہے کہ صبح جس وقت رات کو آدمی جائے, صبح اٹھے, صبح اٹھنے کے بعد آدمی کہ اللہ تعالیٰ آج میرا دن شروع ہو رہا ہے اور آج کی میری کوشش یہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے گناہ نہیں کرنا, یہ میری آج کی کوشش ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ وجاہدوا. میں تو کمزور آدمی ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کروں گا گناہ, میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے کیا غرض کسی سے, مجھے اپنی غرض ہے, میں اپنے آپ کو دیکھوں, میں اپنی فکر کروں. جو کرتا ہے, ساتھ والا کچھ کر رہا ہے, محلے والا کچھ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وائی شوڈ آئی پوک مائی سیلف, کیونکہ میں باتوں میں کیوں اپنی ٹانگیں اڑاؤں. بس اللہ تعالیٰ میں ہر وہ چیز جو گناہ ہے, جس کا نام گناہ آ جاتا ہے, جس کو تو نے منع کی ہے, آج میں صبح وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ میں آج کے دن بالکل نہیں کروں گا. وجاہدوا شروع ہو گیا معاملہ. اب یہ نہیں کہ شام کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم نے مجھ سے وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سبحان اللہ, لنہدینہم سبلنا, شرط یہ گئے لا, کہ جب تم نے یہ وعدہ کر لیا تو اب میں ہر حالت میں تیری مدد کروں گا, راستہ تجھے بتاؤں. لنہدینہم سبلنا, سبل نہیں کہا, سبل کہتے ہیں ایک راستے کو, سبلنا راستے دکھاؤں گا.
نہ کتنی بڑی بات کی، کتنا بڑا نام دیا کہ تو رائٹ ڈائریکشن پہ چلا ہے اور تو نے رائٹ بات کی ہے. سو بنا تو میں جو آج نفل پڑھوں گا، آج میں یہ باتیں کروں گا، فلاں کروں گا، اللہ نے کہیں نہیں کہا. کہا کہ کہیں قرآن میں نہیں کہا. لیکن جہاں رائٹ ڈائریکشن کی بات کی ہے کہ بھئی گناہ جو ہے یہ ہے میرا رائٹ ڈائریکشن اللہ کو پانے کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، اللہ نے فوراً کہہ دیا بالکل رائٹ ڈائریکشن میں چاہ رہا ہے، اب میں بھی تجھے مدد کروں گا. اب ڈائریکشن صحیح میں تجھے اس میں نا سائن دکھاتا چلا جاؤں گا اس میں، سبول ہونا اس راستے. سبحان اللہ. تو صبح اٹھ کے آدمی کہتے بھائی ہم نے اب یہ گناہ نہیں کرنا. پہلی چیز اب یہ کرے گا لگتا اس کا تعلق ہو جاتا ہے وجاہدوا فینا، بس اس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ تو نے مجاہدہ شروع کر دیا ہے. کامیابی ناکامی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس نے نیت کر لی کہ میں ابھی انشاءاللہ کرنا نہیں کام. اللہ تعالیٰ اس کو دل کو چینج کر دیتا ہے. کہ دل جو ہے نا انسان کے اللہ کے اختیار میں نا بھائی، دل اللہ کے اختیار میں. محبت بھی وہ پیدا کرتا ہے، نفرت بھی وہ پیدا کر دیتا ہے، بغض بھی وہ ڈال دیتا ہے، دل خوش بھی وہ کر دیتا ہے، رنجیدہ بھی وہ کر دیتا ہے. وہ سب اللہ ہی چلا رہا ہے ساری چیزیں. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین یہ ہر چیز پتہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. ہر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر چلے. باذن اللہ ہے سارا کچھ. اس امر ارادہ شیئن، اللہ کہتا ہے جیسے میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون، تو میں کن فیکون کہتا ہوں ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی تعریف کیا رہتا ہے کہ میرے لیے کیا مشکل ہے. ارادہ امر میں تو ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو میں کن کہتا ہوں فیکون ہوتا ہے، فوراً اسی وقت چیز بن جاتی ہے. تو ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیتا ہے کہ صبح اٹھیں اللہ سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ میں رائٹ ڈائریکشن میں چلنا چاہتا ہوں. عبادت کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ آج شام میری رات کو اگر میں بسترے پہ جاؤں اور میں نے الحمدللہ دیکھ لیا کہ میں اس وعدے پہ اپنے کامیاب رہا ہوں تو پھر کیا ہے اللہ کا کہتا ہے فلاں قد افلاح، ہنستا جنت میں جائے گا. تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی کثرت عبادات جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کثرت عبادات یہ نہیں روزہ نہیں، فرائض اور واجبات سنت موقدہ یہ ہیں جس پہ ہم نے چلنا ہے. اور کثرت عبادت کیا ہے کہ دیکھو نماز پڑھ لی نفل، یہ کثرت عبادت ہے. روزہ رکھ لیا پھر نفل روزے، زکوٰۃ دے دی پھر صدقات، ایک حج کر لیا فرض، حج پہ حج عمرے، یہ ہیں ان کو کہتے ہیں کثرت عبادات. اس سے رکنا ہے ہم نے. اور زور کس پہ لگانا ہے؟ گناہ کے بچنے پہ لگانا ہے. فرائض ادا کرنے، فرائض ادا کرنے، ہم نے واجبات اپنے ادا کرنے ہیں، سنت موقدہ ہم نے ادا کرنی ہے. یہ تو وہ ہے نا جو ہم پہ فرض ہیں چیزیں، یہ فرض چیز ہے. اس بس اتنا کافی ہے. میں تائید کروں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، سمجھ آ جائے گی. اور شبہ ایک عرابی تھا، بڑی مشہور حدیث ہے. دیہاتی ہے نا، ولیجر جو ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، تو وہ تو ایسے تھے بدھو ایسے آتے تھے نبی پاک کے پاس. سیدھے ان کے انداز ہی تھا ان کا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، بات کیسے کریں. تو ایسے ہی آتے دیہاتی ایسے ہی ہوتے ہیں سیدھے سادے لوگ. تو وہ آ گیا، صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے. السلام علیکم یا رسول اللہ، میں دین سیکھنے آیا مجھے یہ مفہوم بتاؤ حدیث کا. تو اللہ کے نبی تو ہر ایک کو سینے سے لگاتے پیار کرتے تھے، دشمن ہو دوست ہو، ان کا تو انداز ہی تھا. وہ کوئی نہیں دیکھتے کہ تو کون ہے کون نہیں. آپ نے کوئی برا نہیں مانا، جس طرح کوئی بات کرتا تھا آپ تو الحمدللہ کبھی برا نہیں مانتے تھے. لوگ تو آپ کے گردن سے وہ جو چادر تھی وہ گھسیٹتے تھے، آپ مسکراتے رہتے تھے، نہیں بدلا لیتے. وہی گایا اس نے جناب والا مجھے چاہیے، مجھے ابھی دیں، آپ مجھے صدقہ دیں، مجھے صدقہ دیں. بھائی میں ختم ہو گیا، میں تمہیں کہاں صدقہ؟ نہیں میں لے کے جاؤں گا، آپ نے اپنی تقسیم کیا یہ ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک ہے. اللہ نے فضل کہتا ٹھیک ہے، لے کے آپ نے اس دوسروں سے ادھار لے کے اس کو ادا فرما دی. تو آپ کے انداز یہ تھا وایا بس مجھے جی بتائیں دین بتائیں. کہا بھائی بتائیں دین بتاتا ہوں. کیا دین ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام بتا دیا. اس کے بعد کیا ہوگا جی اگر میں اسلام پہ آ جاؤں تو
اس کے بعد جو چیز نماز ہے، خالی نماز، اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں؟ کہتے نہیں، 5 وقت کی نماز ہے، باقی تیری مرضی ہے کہ پڑھنا یا پڑھ لے، لیکن نماز تو 5 ہی ہیں صرف، کافی، اور تو کچھ نہیں ہے؟ کہتا نہیں اور کچھ نہیں ہے، 5 نماز، کوئی نہیں، اشراق، تابوین، تہجد، کوئی کچھ نہیں، 5 نماز۔ اچھا پھر اور کیا ہے؟ اور روزے ہیں، کتنے جی؟ ان کا 30، اور بھی ہیں؟ کہتے ہیں اور نہیں ہے، کوئی نہ، پھر کچھ نہیں، بس یہ 30 روزے پورا کر لے، تو باقی جو کہتے کچھ بھی نہیں، مرضی تیری رکھتا ہے نہیں، مرضی ہے تو کچھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا نماز 5 ہو گئی، 30 روزے ہو گئے، جس زکات، اس کے زکات اتنی ہے وہ بتا دیں، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ حج کہتے ایک دفعہ، وہ بھی اگر پیسے ہوں، استاد ہے تو حج کر لے، کہتے یہ 5 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی اور کہتے کچھ بھی نہیں ہے تو بہت کچھ، کہتے کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن تو ضرورت ہی نہیں تجھے کرنے کی، یہ کافی تھے، لیکن تو کرنا چاہتا ہی، باقی تو یہی ہے کہ تو گناہوں سے بچ، جو کچھ بچتا ہے۔ کہتے جی واللہ، وہ عربی تھا نا، وہ عربی تھا، کہتا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سب کے سامنے کہہ رہا ہے، انشاءاللہ نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ یہ کیا ہے کہ اس نے چادر رکھ کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کہنے یہ جا رہا ہے نا عربی، اگر یہ اپنے وعدے پہ قائم رہا، صحابہ کو بتا رہے ہیں اور صحابہ ہمیں بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی جیب سے تھوڑی نکالتا ہے آدمی باتیں، تو اللہ نے مجموعہ لگا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ جس کا دل کھلا ہوگا تسلیم کرے گا، جس کا دل بند ہوگا کہتا نہیں میں نہیں مانتا، بھائی اس کی مرضی ہے، نہیں مانتا، زبردستی تو نہیں نا بھائی، زبردستی ہے بھائی، یہ تو آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے، اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ہے تو یہ، نہیں میں تو نہیں مانتا، جی نہ مانا، جی میں تو مان گیا، الحمدللہ مان گیا، مان گیا۔ اگلا سٹیپ جو ہے انسان کے اپنے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی لا یکلف النفس، اللہ تعالیٰ کسی بھی دین پہ فورس نہیں کرتا، اطلاع دیتا ہے، اطلاعیں دیتا ہے، وہ کبھی آپ کو کمپیل نہیں کرے گا، اس نے پورا آپ کے سامنے آپشن رکھا ہے، یہودی ہو جا، نصارہ ہو جا، کافر ہو جا، بت پرست ہو جا، جو کچھ ہو جا، لیکن میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرا دین یہ ہے، جی میں اس دین کو نہیں مانوں تو پھر تیری مرضی ہے، میں اللہ کہتا ہے کوئی تجھے نہیں، کوئی آگے نہیں پکڑے گا، کوئی تجھے جوتے نہیں مارے گا، کوئی نبی آگے تجھے قتل نہیں کرے گا، کچھ نہیں کوئی کرے گا، لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نفس کے بغیر اونچا نہیں دیتا، ایسے ہی ہے نا بھائیو، اور یہ بھی تبلیغ بھی یہی ہے، جو بزرگان دین تبلیغ کرتے ہیں، حضرت نے کبھی بھی نہیں مجھے کہا کہ یہ کر، وہ کر، فلاں کر، نہیں، وہ بتا دے دیا بھائی یہ کرو گے تو بھائی یہ فائدہ ہے، اس میں یہ اتنا فائدہ ملے گا، اس میں اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم سے تو نہیں تو ہم نہیں کرتے، جی نہ کرو بھائی، لڑائی اس میں لڑائی جھگڑے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث، آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرنے، ہم کو یہ کوشش کریں ہم تو فلاں کریں گے، اچھا آپ کی مرضی ہے، لیکن جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے، جو بزرگوں نے مجھے بتایا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، بولے سبحان اللہ، اس میں ناراض کیوں ہے بھائی، کوئی ناراض جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا بھائی، آپ کی مرضی نہ مانے، مانتے تو الحمدللہ، آپ کو فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ، یا تو یہ ہے کہ آپ مان جائیں گے تو مجھے اپنی جنت دے دیں گے، اپنی حور مجھے دے دیں گے، آپ پوچھیں گے نہیں کہ کون تھے حضرت صاحب، آپ کو جو بھولیں ملیں گی ماننے کے بعد، جس طرح یہ اس کوشش پہ جو اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے قدفلا، بغیر ڈائریکٹ جنت کے اندر محلات مل جائیں گے، آپ دے دیں گے مجھے، آپ پوچھیں گے نہیں، چل چلے یار چھوڑ، کیا تو بھائی کھڈے میں پڑا ہے جہاں تو فائدہ تو آپ ہی کو ہے نا بھائی، یار جس انسان کو بھی ہے، ماننا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ نے اپنے نبی کو یہی فرمایا، کل ان کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بتا دے ان کو، بس یہ بھی کہا کہ ان پہ زور نہ کر، زبردستی نہ کر، تو کیوں پریشان ہوتا ہے ان کے لیے، اللہ نے یہ کہا کہ تجھے کیا پریشانی ہے، کریں یا نہ کریں تجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بولے سبحان اللہ، کیسا دین ہے ہمارا، اور ہر تبلیغ کرنے والے کا یہ انداز ہونا چاہیے، لاٹھی اٹھا کے نہ پڑے اس کے پیچھے، نہیں کرنا ہے تو نے کرنا ہے، نہیں کرے گا تو
نہیں بھائی نہیں، یہ آپ دعا یہ کرو کہ دل ہمارا کھلے اور جو اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے دل کے اندر چلی جائیں، ریجیکٹ نہ کریں. جیسا پیٹ ہوتا ہے نا، اسٹامک الٹی کیوں آتی ہے؟ الٹی سمجھتے ہیں؟ وامٹنگ کیوں آتی ہے؟ دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی پلاؤ کھا رہا ہے، دوسرے بھی کھا رہا ہے، اس نے جو کھایا نا اس کو الٹی آ گئی. کیا؟ جب اسٹامک کے اندر گیا نا، ایک اسٹامک نے اس پلاؤ کو قبول کر لیا، لیکن دوسری اسٹامک نے اس پلاؤ کو قبول نہیں کیا تو الٹ لیا اس نے اس کو. اسی طرح اللہ کے دین ہے، جب دین سب سنتے ہیں، بیٹھے ہیں، مجموعہ بڑا لگا ہے اور کوئی واعظ کرنے والا ہے، کوئی تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی اللہ والا بات کر رہا ہے، تو اس میں ہر قسم کے دل ہوتے ہیں نا انسان کے. تو کچھ جو ہے وہ اس فوڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور کچھ اس کو الٹی کر دیتے ہیں، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ان کو کھانا، پسند نہیں آ رہا ان کو کھانا. تو یہ پسند ناپسند یہ پرسنل چیز ہے انسان کی، یہ ذاتی چیز ہے. اور اس پہ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں کسی کی ذاتیات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اپنا معاملہ اس کا. تو ایسی ہے اللہ نے بتا دیا کہ یہ راستہ یہی ہے، اس راستے سے تم فلاح پا جاؤ گے. مانو یا نہ مانو آپ کا مطلب ہے، جو مان جائے گا وہ خود دیکھ لے گا. الحمدللہ آخرت میں واقعی ہم کامیاب ہوئے. کیوں؟ یہ تو قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، سب کچھ. اب والا بھی آیا، اس کو پانچ چیزیں بتائیں، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ نے وہیں ماحول لگا دی کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جنتی ہے. اگر یہ قائم رہا، پلٹا نہیں مارا اس نے، تو یہاں ثبوت ملتا ہے کہ اگر انسان کوئی الحمدللہ کمزور زمانہ ہے آج، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں اب یہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے لیے اتنی عمل کرنے بہت مشکل ہے، مجاہدت کرنا مشکل ہے. مانتے ہیں اس چیز کو، ہم کیسے کر سکتے تھے مجاہدے؟ ٹائم ایک چھوٹا ہو گیا ہے، کمانا زیادہ ہو گیا ہے، سائنسی زمانہ ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پھیلی ہے، لیکن دین تو پھر بھی کرنا ہے ہم نے، یہ نہیں کرنا. آخرت کی تیاری تو کرنی ہے نا، وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کے مطابق کتنا آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ 5 وقت نماز پڑھ لو، صرف 5 وقت نماز، کوئی اشراق نہیں، کوئی تہجد نہیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرائض میں سے. اور جو بتائیں باقی چیزیں وہ فرائض جو ہیں وہ ادا کر لیں آپ، ہمت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں اس کو. لیکن جو اصل چیز ہے، جو گناہ ہے جس سے گند ہوگا، کیونکہ پاک نہیں ہوں گے آپ اس سے، گناہ آپ کو ناپاک کرے گا، تو اس سے بچنے پہ آپ نے کوشش کرنی کہ وہ نہیں ہونے دینا. بولے سبحان اللہ، تو کامیاب ہو گئے. ہم گناہ ٹکائے رکھتے ہیں، گناہ کرتے بھی جائیں گے، جی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. اور مشکل کام جو ہے اس سے زیادہ عبادت کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تہجد کے لیے بھی اٹھ جائیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، نفل روزے بھی رکھ لیں گے، حج پہ حج بھی کر لیں گے، وہ مشکل کام کر رہے ہیں. پتہ لگا اس کو مشکل ہم سمجھتے ہیں جو اصل راستہ ہے. اور اس میں اتنا کمال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آج ہی ایک صاحب بات کر رہے تھے، ٹیلی فون میں بات ہو رہی تھی پاکستان، تو اس نے کہا جی واقعی اس میں اللہ تعالیٰ کا، میں نے خود دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑنا میرے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب مجھے رائٹ ڈائریکشن پتا اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں واللہ ہر گناہ چھوٹنا شروع ہو گیا. میں اتنا غصہ کرتا تھا کہ میں دل کرتا تھا اس کو یہ کر دوں، فلاں کر دوں. کہتے جی میں نے کہا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ کیسے چھوٹ، لیکن الحمدللہ جب میں نے کہا کہ اس کے وقت تو فلاں نہیں ہوگی، جیسے میں نے گناہ چھوڑا اب ختم ہے، کبھی آتا ہی نہیں غصہ، مجھے پتہ ہی نہیں غصہ ہوتا کیا چیز. اتنا آسان ہے یہ چیز. تو رائٹ ڈائریکشن میں ہمیں محنت کرنی چاہیے کامیابی کے لیے دوستوں. الحمدللہ تو کیا ہے کہ بیسک عبادات ہمارے وہ فرائض تک ہم محدود رکھیں، لیکن اس پہ ہم بہت زور دیں، اپنا باقاعدہ گناہوں کی ایک لسٹ بنائیں، اور ہم روز سوچیں کہ بھئی کس طرح ہم کون سے گناہ کرتے ہیں. بری بات ہے، دل بھی اندر سے صاف ہو، باطن بھی صاف ہو، اور کدورت نکلیں جب جائیں. کدورت ہوتی ہے نا، گناہ کیا کرتا ہے، اتنا بڑا اندر کام کرتا ہے گناہ. تو گناہ کو قرآن نے ایک اور لفظ بھی دیا ہے، ظلمات سے تعبیر کیا ہے، اندھیرے. اندھیرے میں آپ کو چیز دیکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے اندھیرے میں کوئی چیز نظر آتی ہے نہیں.
تو جو انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، بالکل ڈارکنس میں ہوتا ہے. جب وہ ڈارک میں چلا گیا تو اس کو کچھ تمیز نہیں ہوتی وہ کیا کر رہا ہے. He can't define anything. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، کیوں، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ اس کو عقل ہی موقوف ہو جاتی ہے اس کی، کیونکہ اندھیرے میں چلا گیا ہے. یہ خرج من ظلمات الی نور، یہی تو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ خرج من ظلمات الی نور، کہ جو گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نکال کے اس کو نور کی روشنی میں لے آتا ہے. ایسی چیز ہے گناہ، ہمیں پتہ نہیں چلتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو فوراً ایک ڈانٹ لگتا ہے، اندھیرا ٹھک جا کے دل پہ لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر حتیٰ کہ یہ تک کہ دل بالکل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے. He doesn't bother for anybody. وہ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا ہے، نہایت ہی بدتمیز ہو جاتا ہے وہ آدمی، نہایت اس کا لگام کھل جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں احساس ختم ہو جاتے ہیں اس کے. اور جیسے اس کا اگر اسے توبہ کر لیا، توبہ گناہ پر دور کرنا شروع ہوا، پھر وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کام کیا ہے، یہ قتل میں نے کیا ہے، یا میں تو نہیں کر سکتا تھا قتل، میں کیسے کر گیا یہ کام. یعنی قتل تک کراتا ہے یہ گناہ اس کو. اتنے ڈارکس میں چلا جاتا ہے آدمی، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے. واحد اس کا یہ سمجھے کہ میں اندھیروں میں چلا گیا ہوں، آئی وانٹ روشنی، نور چاہیے، تو فوراً اس کے لیے توبہ کرے انسان اللہ سے، فوراً توبہ کرے. مقدر ہوتا ہے دل اس کا پریشان سے رہنے لگتا ہے، جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ سب کچھ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈارک ہو جاتا ہے دل انسان کا. جیسے ہی آپ توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، یہ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے، کیوں ہو رہا ہے، الحمدللہ دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا، عجیب سی کیفیت سے چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ، اللہ نے کیسے کیسے انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارا باطن و ظاہر صاف ہو. اس پہ ہمیں زور کرنی ہے، محنت لگانی ہے. ٹوٹی پھوٹی ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر یہ ہے کہ ہم اتنی طاقت آ گئی، ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو گئے تو پھر تو الحمدللہ اشراق بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، چاشتی پڑھیں، پھر نور اور نور ہے، وہ تو نور اور نور ہو گیا. پھر کام وہ تو ایسا ہو گیا جیسے صرف پیٹ بھرنے کے لیے تو ایک سالن رکھ دیں کہ روٹی رکھ دیں، پیٹ بھر جاتا ہے نا اس سے. تو فرائض تو ایسی ہے پیٹ بھر گیا، لیکن جب پیٹ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ صحت تندرست ہو گئی تو پھر تو بریانی بھی، پلاؤ بھی، حلوہ بھی، سب گاجر کے حلوہ سب چلتے ہیں پھر انشاءاللہ. پھر تو مزہ آتا ہے انسان کو. اسی طرح جب انسان گناہوں سے بچ گیا، اس کا اندر صاف ہو گیا، پھر تو تہجد بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، پھر تو جو تلاوتیں کرے، حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرے کرے. یہ نہیں کہ غلط چیز ہے نفل عبادت، یہ تو بہت بڑی چیز ہے نفل عبادت. نفل عبادت سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں انسان پرہیز کرے، اس لیے کہ آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی نفل عبادت پہ، محنت بھی کر رہے ہیں اور ضائع جا رہی ہے، وہ گناہ سے اس کو ضائع کر رہے ہیں آپ. تو پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے پرفیکٹ کریں، جب گناہوں سے بچ جائیں گے تو پھر نفلی عبادات کریں. یہ نہیں کہ کہہ رہا نفلی عبادت چھوڑ دو، حج چھوڑ دو یا فلاں چیز چھوڑ دو، یہ مقصد نہیں ہے. رائٹ ڈائریکشن ہونی چاہیے، رائٹ ڈائریکشن، رائٹ محنت، تو پھر اس میں آ جائے گی آپ ساری عبادات آ جائیں گی. اللہ نے تو بڑی بڑی اللہ ملتا ہی نفل سے، اللہ کی کلوز کرتی ہے نفل عبادت. تہجد کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تہجد کو سوچ نہیں سکتا آدمی، تہجد پڑھنا ہو، اشراق کی کیا بات ہے، الحمدللہ. اللہ کے ذکر کی کیا بات ہے، آپ سوچیں. گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کا ذکر کیا ہو تو اس کا کوئی مقام ہے روز حشر میں، جب سب لوگ اپنے اپنے حالوں میں مست ہوں گے، ان کو برے حالوں میں ہوں گے. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کئی دفعہ سنا چکے ہیں حدیث بتایا سارا کہ برے حالات ہوں گے جب حشر کے میدان میں. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو پورا مجمع چیخے گا، پکارے گا، یہ کون لوگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، یہ آخر ہے کون لوگ جتنے خوبصورت اس وقت ہیں جبکہ ساری دنیا مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، اور اتنے اس مقام پہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ
تو اللہ نے فرمایا جب یہ کہا جائے گا تو اللہ جواب دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کس عمل کا یہ پتہ ہے آپ کو کس عمل کی، یہ آپ کا حدیث کا لفظ ہے کہ کس عمل کا یہ اجر ملا ہے ان کو. سبحان اللہ. یہ اجر بتایا اللہ نے کہ کس عمل کا جنہوں نے کیا دنیا میں اس کا یہ اجر دے رہا ہوں میں اس وقت. اللہ وہ کیا عمل کیا ہے؟ فرمائیے وہ لوگ تھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو اس کا کیا مقام ہے. لیکن ذکر وہ کہ جو گناہوں سے، یہ وہ کون سا ذکر ہوگا؟ یہ جو گناہوں سے بچ کر کیا جائے گا. بولے سبحان اللہ. جو گناہوں سے بچ کر کیا جائے گا اس ذکر کی تاثیر ہو جاتی ہے. پھر جو آدمی گناہ کرتا ہے اور تسبیح مارتا رہتا ہے اس کی تاثیر نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں. میرے حضرت فرماتے تھے رحم اللہ، اللہ ان کی قبر میں نور برسائے اور درجات بلند کرے. فرماتے تھے کہ دیکھو اگر گناہ معصیت ختم ہو رہی ہے تمہاری، سبحان اللہ، گناہ ختم ہو رہے ہیں تمہارے، غصے ختم ہو رہے ہیں، اندر سے باطن تمہارا جو گندا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، صاف شفاف ہوتا جا رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ ذکر مقبول ہے اور ضرور مقبول ہے. یہ لفظ کہ کام کریے. ہاں اگر ذکر کر رہے ہو اور یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، نگاہ بھی وہی گندگی کر رہی ہے، زبان بھی وہی گندگی کر رہی ہے، اور خیالات بھی گندے آ رہے ہیں انسان کو، اور غصے بھی آ رہے ہیں، اور غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اور چغلی بھی ہو رہی ہیں، بکواس بازی بھی ہو رہی ہے، اور تسبیح پڑی کھڑ ٹھک 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 اللہ اللہ لگاوے، فرمایا پھر اثر نہیں ہے ذکر کا. کیوں ہو رہے؟ پھر کیا فرمایا کہ پھر مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو ذکر کی تاثیر نہیں ہے، اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اب گناہ چھوڑنے کی. دیکھیں پورا مطلب آدمی ہر وقت اپنا محاسبہ کر سکتا ہے ایوری ٹائم کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میری محنت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں صحیح ہو رہی، یہ چیز مجھ سے چھوٹ رہی ہے. اندھا دھند بھائیو یہ کام نہیں چلتا ہے. بس تصویر پکڑے ہم جی نقش بندے ہو گئے، ہم تو ہاں تصویر پکڑ لیں، ہم تو ذکر کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو امام مانتے ہیں، ہم داڑھی، یہ نہیں ہے چیزیں، نہیں ہے. محاسبہ کریں آپ نے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، محنت صحیح ہے ہماری نہیں ہے، معاشیت کتنی کم ہوئی ہے ہماری، لالچ کتنا کم ہوا ہے اندر سے، دنیا کتنی نکلی ہے، جھوٹ فراڈ کتنا نکلا ہے، دھوکہ غیب کتنی نکلی ہے. صحیح بات ہے نہیں بھائی دوست؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بات تو یہی ہے. دیکھ رہے قرآن یہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں اس پر عمل کریں. تو بھائی آج کا تو پھر یہ لیسن یہ ہوا کہ ہمیں گناہ کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے. آج وہ ہمارا ذرا فیشن بدل گیا ہے، گناہ کو ہم پرواہ نہیں کرتے. ایک اور بھی لفظ ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب یہاں تک ہو گیا معاملہ. کتنے لکھے ہے؟ اب تو یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے نا ہمارے پنجابی میں، کتنے لکھے ہے؟ کہاں ہے یہ پتہ ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ چیز گناہ ہے؟ کون کہتا ہے یہ گناہ ہے؟ پتہ ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ گناہ ہے؟ یہ تو ہم کیا کریں، تو سارے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. یہ عام بات ہے ہی نہیں بھائیو. بتائیں ایسی کامیابی ہوگی ہماری. اللہ کہتا ہے افلا من زکاہا، پاک جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا. دنیا میں لوگ کہیں بڑا متقی ہے، بڑا ریزگار ہے، ہر روز مسجد میں بیٹھتا ہے، ارے جی بڑی عبادتیں ہیں، بڑا فلاں ہے. نو مائنس. کتنا گناہ وہ چھوڑتا ہے، کتنا اندر سے پاک ہے. جس قدر پاک ہوگا اللہ کہتا ہے اسی قدر یہ کامیاب ہوگا شخص. اور پاک کس سے ہوتا ہے؟ گناہ نہ کرنے سے پاک ہوتا ہے. گناہ نہ کرے، بس گناہ نہیں کرنا، پھر جتنی چاہے عبادت کرے، پھر جتنی چاہے عبادت. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا
وذريتي وآل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مصیبتوں میں پھنسے میرے مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو جس حالت کے اندر ہے میرا مولا. یا اللہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں میرے مولا اپنے فضل خاص سے ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دشمنوں سے بچا. یا اللہ جادوگروں سے بچا. حاسدوں سے بچا. یا اللہ مکاروں سے بچا. منافقین سے بچا. یا اللہ نقصان دینے والے لوگوں سے بچا. یا اللہ شر پہنچانے والے انسانوں سے بچا. اے میرا مولا تو ہماری حفاظت فرما. ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. ہم میں اتفاق نصیب فرما. یا اللہ ہم میں اتفاق پیدا فرما. یا اللہ امت میں اتفاق پیدا فرما. یا اللہ فرقہ گری سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہر پریشانیوں سے ہر مصیبتوں سے ہر بلاؤں سے ہر ناگہانی مصیبتوں سے میرے مولا تو ہماری حفاظت میں فرما. یا اللہ ہمارے عزیز ساتھی یہ ذکر کے میرا مولا رفیق بابا ان کی 4 سالہ بچی کا انتقال ہو گیا میرے مولا. تیرے حکم سے ہے, تیری منشا سے ہے, تیری پسند سے ہے میرے مولا.
یا اللہ تو صبر عطا فرما ان کو، ان کے والدین کو صبر دے میرے مولا، یا اللہ ان کو صبر بھی دے، اس کا اجر بھی دے میرے مولا، یا اللہ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ان کے میرے مولا توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس بچی کو تو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جس قدر ذاکر شاکر عابدہ لڑکی تھی میرے مولا، جس قدر میرے مولا نیک خاتون تھی یا کریم، بہت جلدی تم نے اپنی رحمت میں سے بلا لیا، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کی کیانی بنا، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق تو جنتیں عطا فرما میرے مولا، یا اللہ شان کے مطابق اس کو اپنی جنتیں نصیب فرما، یا رحم الرحمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے جتنے بھی ہمارے لواحقین اس دنیا سے جا چکے میرے مولا ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ